يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. رواه الإمام ابن ماجہ في سننه وصححه الألباني رحمه الله. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید آسمانی آخری کتاب نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اس کتاب کی روشنی میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرمائی، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو جب تک تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ عرصے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام مسائل واضح فرمائے، حتیٰ کہ بعض یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ انہوں نے ساری چیزیں بتا دی. تو صحابہ نے کہا ہاں حتی القراءہ، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس طرح سے قضاء حاجت میں جاتے ہیں، کیسے باہر نکلتے ہیں، جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنی چاہیے، واپس آتے ہوئے اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، اس کی دعا کیا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بتائے ہوئے یہ تمام طریقے اور تمام باتیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کر لیا کرتے تھے. جو دیکھتے تھے وہ محفوظ کر لیتے تھے، جو سنتے تھے اسے محفوظ کر لیتے تھے، اس پر زندگی میں عمل کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھا بھی کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے. لکھتے ہوئے بعض عمراء کو، بعض گورنروں کو جب کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو خطوط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کا پیغام، آپ کا طریقہ لکھ کر بھیجا کرتے تھے. بعض مرتبہ زکوٰۃ کا پورا سسٹم لکھ کر امیروں کے اور گورنروں کے پاس بھیجا جاتا تھا. تو تقریباً باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی کوشش کرتے کہ اس کو لکھ لیں. یہ لکھی ہوئی تمام کی تمام چیزیں الگ الگ صحابہ کے پاس موجود تھی. جیسے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
کو، کبھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کبھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لکھو۔ جو جس وقت ملتا تھا اسے بلاتے تھے اور اسے لکھوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید بھی الگ الگ صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود رہا، الگ الگ تختیوں کی شکل میں، چمڑوں کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں، جن کے پاس جو سہولتیں ہوتی تھیں وہ اس طرح سے اس کو جمع کر لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آخر میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کے بعض علاقے میں، عراق وغیرہ کے علاقے میں، جب آپس میں عربی لہجے کی وجہ سے اختلاف ہونے لگا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی قرأت پر قرآن مجید کو مرتب کروا دیا، لکھوا دیا۔ وہی قرآن، وہی کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اسی کو ایک جگہ پر جمع کر کے مرتب کر دیا اور یہ نظام بنا دیا کہ اب لوگوں کے پاس جو الگ الگ انداز میں، الگ الگ قرأتوں میں لکھا ہوا ہے اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ کتاب ہے، اب اسی کتاب کا تمام لوگ اسی کتاب کو پڑھتے رہے، اسی سے تلاوت کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا۔ اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت یہ احادیث رسول کی حفاظت سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت احادیث رسول کو ضائع کر کے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات کی وضاحت احادیث رسول میں ہے۔ جیسے نماز کے احکام اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، لیکن ان کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن تو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، اور جو آپ نے عمل کر کے دکھایا اسی کو احادیث رسول کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو کیا وہ حدیث ہے، آپ نے جو کہا وہ حدیث ہے، آپ نے جو لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے اسلاف نے قرآن مجید کو ایک جگہ محفوظ کیا، ایسے ہی ہمارے اسلاف نے احادیث رسول کو بھی ایک جگہ پر محفوظ کیا۔ تو آج دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ جائیں قرآن آپ کو محفوظ شکل میں ملے گا، ایسی احادیث رسول بھی محفوظ شکل میں آپ کو ملے گی۔ قرآن تو ایک کتاب میں ہے، پورا کا پورا قرآن ایک جگہ پر ہے، لیکن احادیث رسول الگ الگ کتابوں میں ہیں، الگ الگ کتابوں میں ہیں، اور ان کتابوں میں کئی مشہور کتابیں ہیں، جن میں سے ایک موطا امام مالک رحمہ اللہ کی ہے، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند ہے، اسی طرح سے امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم ہے، پھر ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ چاروں اماموں کی 4 سنن ہیں، امام دارقطنی کی، امام دارمی کی اور طیالسی کی، ایسی کئی محدثین کی کتابیں موجود ہیں جن کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سند کے ساتھ مکمل طور پر کس نے کس سے سنا تھا، کس نے کس سے سنا تھا، وہ طریقے کے ساتھ مکمل طور پر محفوظ ہے، سند بھی اور متن بھی، سند بھی اور متن بھی۔ ایسا نہیں کہ سند محفوظ ہے متن گڑبڑ ہے، جیسے سند محفوظ کیا محدثین نے ایسے ہی متن کو بھی محفوظ کر لیا۔ متن بغیر سند کے نہیں ہیں اور سند بغیر متن کے نہیں ہیں، دونوں چیزیں محدثین نے محفوظ کر لی۔ اب پھر ان کتابوں کے درمیان میں محدثین نے، علماء امت نے
1300 سال 1200 سال پہلے کے علماء نے، اس وقت کے محدثین اور اماموں نے، ان میں کتابوں میں جو سب سے بہتر کتاب، جس میں سب سے زیادہ صحیح احادیثیں جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا، تو انہوں نے اس بات کا یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سب سے بہتر کتاب، سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ اسی لیے محدثین کا وہ قاعدہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ تو صحیح بخاری کو جب صحیح کہا جاتا ہے، یہ 2020 2021 2022 کے علماء کی بنا پر نہیں، یہ 1300 سال 1200 سال پہلے جو محدثین تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے جو محدثین تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے جو ائمہ کرام تھے، اور ان کے بعد جو سلسلے وار محدثین علماء ہمارے اسلاف دنیا میں پیدا ہوئے، یہ ان سب کے اتفاق کے ساتھ آج دنیا کے تمام فرقے کے مسلمان، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں، چاہے وہ دیوبندی علماء ہوں، چاہے وہ بریلوی علماء ہوں، چاہے وہ دوسرے فرقے کے علماء ہوں، تمام فرقے کے علماء صحیح بخاری کو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اتفاق ہے امام نووی رحمہ اللہ، جو تقریباً 675 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، آج سے 800 سال پہلے، قریب 800-900 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، اتفقت العلماء على صحت هذين الكتابين، پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا، یعنی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ بخاری مسلم یہ صحیح کتابیں ہیں۔ یہ محدثین اور اماموں کا فرمان، ان کے فتاوے، ان کے اقوال۔ اب یہاں پر کئی مرتبہ ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں ایک یہ طریقہ، جس طرح سے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان نے بھی کہا میں بھی گمراہی کا کام کرتا رہوں گا، میں بھی لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال کر تیرے دین سے، تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ اور پھر سب سے بڑی برائی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے گناہ کا کام، کوئی انسان شراب پی رہا ہے، کوئی انسان زنا کر رہا ہے، کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے، کوئی انسان سودی کاروبار کر رہا ہے، تو آپ ان سے پوچھئے کہ آپ شراب پی رہے ہو، غلط صحیح کر رہے ہو؟ تو کہے گا نہیں میں غلط کر رہا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ آپ سودی کاروبار کر رہے ہو کہ اسلام میں جائز ہے، آپ کے مذہب میں جائز ہے؟ کہتے نہیں ہمارے مذہب میں جائز نہیں، میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلطی پر ہوں۔ وہ مانے گا کہ ہاں وہ غلط کر رہا ہے۔ گناہ کرنے والا انسان گناہ کا اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن انسانوں کے بھٹکنے کا ایک دوسرا راستہ ہے، جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے، جو حنفی مذہب کے مشہور علماء میں گزرے ہیں، عقیدہ طحاویہ میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا جو دوسرا راستہ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے شبہات کا راستہ۔ ایک ہے شہوات کا راستہ، دوسرا ہے شبہات کا راستہ۔ شہوات کا راستہ انسان برائی کے دلدل میں پھنستا چلا جائے، دل چاہتا ہے برائی کرنا، برائی کر رہا ہے، لیکن کبھی اچھی تقریر سنے گا، کبھی خود کا محاسبہ کرے گا، کبھی کسی حادثے کو دیکھے گا، کبھی کسی کا واقعہ سنے گا تو بدل جائے گا۔ لیکن شبہات کا جو راستہ ایسا ہے، آپ پورا قرآن پڑھ کر سب اس کو پڑھنے دو، وہ آدمی صحیح راستے پر کبھی نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں شبہات کا جو راستہ جن لوگوں نے اختیار کیا ہے، وہ ایک ایسے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں جب جنگ کے اختتام کے موقع پر مسلمانوں نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، ہمارے درمیان اب کوئی اختلاف نہیں رہے گا، ہم آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو وہاں کچھ منافقین تھے،
ان منافقین نے یہ نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کے حکم پر ہوگا، نہ علی فیصلہ کر سکتے نہ معاویہ فیصلہ کر سکتے، نہ علی فیصلہ کر سکتے نہ معاویہ، فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ کسی بھی مسلمان کے سامنے آپ یہ کہیں کہ علی کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، معاویہ کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کہے گا ہاں بات تو صحیح ہے، بات تو بالکل صحیح ہے۔ بھلا اللہ کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسئلہ؟ تمام دنیا کا حاکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا دنیا میں فیصلہ تو اسی کا ہونا چاہیے۔ بات تو بڑی اچھی لگی اور سننے والوں کو لگتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، یہ اللہ کا بڑا معتقد ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگی ہوئی ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، منافقین جب کہہ رہے تھے لا حکم الا للہ، تو انہوں نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ سمجھے اس نقطے کو، کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ بعض مرتبہ بات صحیح کہی جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے فتنہ مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے فتنے پھیلانا مقصد ہوتا ہے۔ انہوں نے لا حکم الا للہ، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام امور کے فیصلے ہیں، کوئی انکار کرے گا اس کا؟ کیا مسلمان کہے گا نہیں اللہ کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں؟ سب مانیں گے۔ لیکن یہ جو نعرہ تھا، یہ نعرہ حقیقت میں ایک دھوکے کے لیے تھا۔ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے ہم تو بالکل اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ علی کی، یہ معاویہ کی بات کر رہے ہیں، یہ مسلمان علی کی طرف جا رہے ہیں، یہ مسلمان معاویہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات کچھ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اتنی ہی بات صحیح ہے، بس اتنا جملہ ہی ان کا صحیح ہے، اس کے پیچھے ان کا مقصد، اس کے پیچھے ان کا دل، اس کے پیچھے ان کی افکار، یہ تمام چیزیں فتنوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ لا حکم الا اللہ اتنا جملہ بڑا صحیح ہے، لیکن اس جملے کے پیچھے جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے پیچھے جو ان کے مقاصد ہیں، اس کے پیچھے جو افکار ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان بس ایسے ہی نہیں ہوا، چند دنوں کے بعد یہ لا حکم الا للہ کہنے والوں کی شکل ایسی ہو گئی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آنے لگے علی کافر ہیں، معاویہ کافر ہیں۔ یہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے لا حکم الا للہ، اب وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگانے لگے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگانے لگے۔ بھلا یہ سمجھیے کہ اللہ کو فیصل ماننے، اس کا علی کے کفر کا معاویہ پر کفر کے فتوے کا کیا تعلق ہوگا؟ اللہ کو فیصل ماننا ہے بہت اچھی بات ہے، ویلکم، آپ اللہ کو فیصل مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کائنات کا حاکم ہے، لیکن اس کے پیچھے علی کو کافر کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے پیچھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو علی نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات یہاں بہت صحیح دکھائی دے رہی ہے، اس کے پیچھے جو جرائم ان کے دلوں میں ہیں، اس کے پیچھے جو خفیہ مقاصد ہیں، جو غلط نظریات ہیں، وہ بہت دور تک ان کو لے جانے والے ہیں۔ اور وہی ہوا، چند ہی دنوں کے بعد وہ کفر کا فتویٰ مسلمانوں پر، صحابہ پر لگاتے ہوئے دکھائی دیے، صحابہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہاں تک کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کیا، ان خوارج سے، انہی کو خوارج کہا گیا۔ یہ ایک جملہ اچھا پیش کر کے پیچھے جو خرافات پھیلانا چاہتے ہیں، یہی اصل میں خوارج کی فکر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ان سے جنگ کرنا واجب ہے۔ باقاعدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین میں تھے، جنگ جمل میں تھے، وہاں بھی جنگ ہوئی، لیکن جنگ کے بعد انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے اپنے بھائیوں سے اختلاف ہو گیا۔ لیکن خوارج جن ان سے جنگ ہوئی، ان پر آپ کو فتح ہوئی تو آپ نے خوشی منائی، آپ نے خوشی منائی کہ خوارج کا ہم نے خاتمہ کر دیا۔ حالانکہ وہ خوارج مسلمان تھے، وہ کافر نہیں تھے، لیکن انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟
بڑے پیارے جملے سے. وہ پیارا جملہ کیا تھا؟ لا حکم الا للہ، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام چیزوں کے فیصلے ہیں. آپ اس واقعے کو آپ سمجھیں گے، موجودہ دور تک یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں، شکوک، شبہات اور یہ نعرے، یہ الگ الگ حالات میں الگ الگ جگہوں سے نعرے جو نکلتے ہیں، یہ نعروں کے پیچھے بڑے خرافات ہوتے ہیں. دنیا میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ جو محنت کر رہے ہیں وہ ہے شیعہ. انہوں نے قرآن مجید میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر دیے، وہیں احادیث رسول میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر دیے. یہاں تک کہ کئی کتابیں انہوں نے لکھی کہ یہ جو قرآن موجود ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا. وہ کہتے ہیں یہ عثمان غنی کا بنایا ہوا قرآن ہے، یا ابوبکر صدیق کا بنایا ہوا قرآن ہے، یا عمر فاروق کا بنایا ہوا قرآن ہے. لہذا مسئلہ قرآن کا آیا اور لے جا کے پورے دین کو انہوں نے برباد کر دیا. ایسے احادیث رسول میں شیعوں کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر شک ہے، اعتراض ہے، تو وہ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 صحیح بخاری. جتنی بھی جگہوں پر آپ یہ 2 کتابوں پر اعتراض سنیں گے کہ ان 2 کتابوں پر اعتراض ہو رہا ہے، ان کی لنک آپ جوڑتے چلے جائیے. جیسے زمین کی لنک ہوتی ہے نا، آج آپ نے خریدا تو یہ کس نے خریدا تھا اس سے پہلے، اس نے کہاں سے خریدا تھا، اس نے کہاں سے خریدا تھا، اس نے کس سے خریدا تھا. آخر میں ایک لنک آپ کو ملے گی. آپ یہ تمام اعتراضات کی لنک لے کر جائیں گے، وہیں آ کے پہنچنے والی ہے سب شیعوں کے پاس، انہیں کی کتابوں میں. جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں ساروں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ آتا کہاں ہے پورا مواد شیعوں کے پاس سے. اور آخر میں یہ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نتیجے پہنچتے وہیں پر ہیں. میں آپ کو مثال کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. میرے خیال سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے، ہم نے اسی جگہ پر خطبے میں کہا تھا کہ جو لوگ بھی یزید پر لعن طعن کر رہے ہیں وہ ایک دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کریں گے. ہم نے 6-7 مہینہ پہلے یہاں پر جمعہ میں کہا تھا. وہ بات ہم نے دہرائی تھی کہ ہم نے تقریباً 7 سال پہلے یہ بات یہاں کہی تھی. یعنی یہ بات ہم نے 7 سال پہلے 8 سال پہلے یہاں پر کہی تھی. اور ہم نے پھر مثال دے کر کہا، ایک بڑے عالم جس کا نام سلمان ندوی ہے، ایک زمانے سے وہ یزید 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 کہتے ہوئے دکھائی دیے. لوگوں کو لگا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، بھلا نواسے رسول کی شہادت کا اگر یزید ذمہ دار ہے تو یزید کو لعن طعن کرنے میں کیا برائی ہے؟ نواسے رسول سے محبت تو ہونی چاہیے. شہادت حسین ہمارے لیے تو بڑا دردناک واقعہ ہے. لوگ اس محبت میں ادھر گالیاں دینے لگ گئے. لوگوں کو لگا شہادت حسین سے محبت ہے ہم نبی کے نواسے کی شہادت پر غم منائیں گے، ماتم منائیں گے، اور جو ان کے خلاف ہوگا ان کو ہم گالیاں دیں گے. ہم نے کہا یہ گالیاں بس گالیاں ہی نہیں ہیں، یہ حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج سے 1 سال چند 7-8 مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ شخص جو 10 سال پہلے سے یزید کو گالیاں دیتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، وہ ابھی 7-8 مہینہ پہلے انہوں نے بڑا جلسہ کیا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم، باغی اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا. رضی اللہ عنہ کا استعمال نہیں کیا، معاویہ لفظ معاویہ سے کہ معاویہ ظالم ہے، معاویہ باغی ہے. مطلب بات یزید کی تھی نا. یہ محسوس یہ آپ بتانا چاہتے تھے کہ حسین کی شہادت کا ذمہ دار یزید ہے، تو یزید تو یزید. لیکن مسئلہ یزید تک ختم نہیں ہوتا ہے. کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ جو فتنے جو پھیلاتے ہیں نا، ان کا نتیجہ کچھ دوسرا ہوتا ہے. یہ فکر افکار کچھ دوسرے ہوتے ہیں، اور نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے کہ وہ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگ گئے. ابھی کسی نے ہمارے پاس ویڈیو بھیجا تھا، قریب پڑوسی ملک کا ایک انجینئر ہے، بڑے فالوورز ہیں مسلمانوں سے. لوگ ایسے افراد گھروں میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کر کتابیں سامنے رکھ کر ایک پیپر نکال کے حوالے دے کے ایسا بتاتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ کورونا کی دوا تلاش کر رہے ہیں. ایسے کھوج کرتے ہیں، اور کھوج کرتے پہنچتے کہاں ہیں؟ دلدل میں. کھوج کرتے دلدل میں پہنچتے ہیں. جس شخص نے یزید کے بارے میں کئی سال سے بیانات دیے تھے،
آخری جو بیان تھا اس کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ قبر سے نکل کر آ جائیں اور ہم سے وہ مسئلے پر بات کرنے لگے تو ہم کہیں گے رکو، شکر مناؤ کہ ہم وہ زمانے میں نہیں تھے، ورنہ ہماری تلواریں تمہارے خلاف ہوتی تھی۔ یزید کے خلاف بولتے بولتے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ ہم نے کہا کہ سب سے بڑا شبہہ، سب سے بڑا فتنہ یہ شیعہ ہیں۔ شیعوں کا ایک ہی مقصد ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو صحابہ کے دشمن بنا دو، اور جہاں آپ کے دلوں میں صحابہ سے دشمنی ہوگی، احادیث کا پورا ذخیرہ برباد ہو جائے گا، اور جو حدیث کا ذخیرہ برباد ہوگا آپ قرآن پر کبھی عمل نہیں کر سکو گے۔ جب حدیثیں آپ کے نزدیک مشکوک ہو جائے گی تو قرآن کے کون سی آیت پر آپ صحیح عمل کر سکو گے؟ اس کی توجیحات، اس کی تفسیریں، اس کے طریقے، اس کی آداب، اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہے۔ ایک اور مسئلہ، ایک اور فتنہ آپ دیکھیں گے، بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں خلافت آنا چاہیے۔ دیکھنے میں بڑا پیارا جملہ ہے، خلافت کا مطلب کہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہو۔ کون نہیں چاہے گا؟ کون نہیں چاہے گا کہ اسلام والوں کی حکومت ہو، اسلام والے اسلام کو قائم کریں، نافذ کریں، اسلامی قوانین ہو، لوگ اسلام مذہب میں داخل ہونے لگے؟ کون نہیں چاہے گا یہ؟ لیکن جیسے وہ لا حکم الا اللہ کا جو نعرہ تھا، ایسے یہ خلافت کا بھی نعرہ ہے۔ خلافت کا نعرہ لوگوں کو دیا گیا، لوگ سمجھے بڑی اچھی چیز ہے، لوگ خلافت کی بات کر رہے ہیں۔ خلافت کی باتیں کرتے کرتے آج ان کی کتابیں دیکھ لیجئے، ان کے جلسے، ان کے بیانات دیکھ لیجئے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالیاں دے رہے ہیں۔ بھلا یہ خلافت کا نعرہ، آپ خلافت لانا چاہتے ہو دنیا کے اندر، تو اس سے عثمان غنی کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ لوگ نعرے بڑے اچھے لگاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اسلام دشمنی ہوتی ہے، اسلام بیزاری ہوتی ہے، صحابہ سے دوری ہوتی ہے، صحابہ سے نفرت کا اظہار، مسلمانوں کو صحابہ سے دور کرنے کی تعلیم، اور خاص طور پر ایسے افراد اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو سبق پڑھتے ہیں وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا۔ جب دیکھیں ان کے محفلوں میں جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ دو جنگیں ہوتی ہیں، ان دو جنگوں کو پڑھتے 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 وہ معاویہ، علی، عائشہ صدیقہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، پھر اوپر چلے گئے عثمان بن عفان، اور پھر ایک دن جاتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور پھر بعد میں کہنے لگتے ہیں نبی کی سنت، نبی کا دین تو ہمارے پاس اماموں کا ہے، نبی کا کہاں سے؟ نبی وہ 1400 سال پرانے تھے، انہوں نے ساری چیزیں نہیں بتائی، ہمارے اماموں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ انہوں نے آپ بتائیے فلاں کام حدیث میں ہے کیا، فلاں کام کتاب میں ہے کیا، فلاں کام قرآن میں ہے کیا، فلاں مسئلہ حدیث میں ہے کیا؟ لوگ کہتے نہیں ہیں، ہاں اس کا مطلب ہمارے امام کی کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلام سے اور نبی سے ہی دور کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض مرتبہ لوگ حدیثیں قرآن کی آیتوں میں ایسے کچھ چٹکلے نکالتے ہیں، کچھ ایسے مسائل بیان کرنے لگتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن میں شبہ کرتے ہیں، ان کی ایک مثال ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آدم علیہ السلام سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آپ نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا، آپ نے ان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان سے، ابلیس سے کہا جا رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ہے انی خالق بشرا من طین، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو طین سے پیدا کیا، اور طین کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ بھلا یہ بتائیے
قرآن تو ایک ہی ہے نا، اللہ ہی نے نازل کیا ہے، پھر یہ قرآن میں دو الگ الگ مسئلے کیسے؟ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو یہ ہاتھوں سے پیدا کرنے والی آیت صحیح ہے یا مٹی سے پیدا کرنے والی آیت صحیح ہے، دونوں میں سے کوئی غلط ہوتی نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ لوگوں نے داخل کیا ہے اندر، یہ اندر لوگوں نے داخل کیا ہے، تو اس طرح سے وہ آیتوں کا امکان، یہ آیت غلط وہ آیت غلط۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، خلقہ من تراب، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو تراب سے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انی خالق بشرا من طین، میں انسان کو آدم کو تین سے پیدا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہاں پر کہا تین، یہاں کہا ہے تراب۔ تراب کا معنی ہوتا ہے سوکھی مٹی، تین کا معنی ہوتا ہے گیلی مٹی۔ فیصلہ یہ کیجئے کہ اللہ نے گیلی مٹی سے پیدا کیا تھا یا سوکھی مٹی سے پیدا کیا؟ بنا ایک کتاب میں دو متضاد باتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دو الگ الگ کیسے ہوئی؟ ضرور اس میں سے ایک آیت کسی صحابی نے داخل کیا ہوا ہے۔ اس طرح سے شکوک و شبہات کی ایسی لمبی، جیسے مہینے کا راشن ہوتا ہے نا، ایسے لمبی لسٹ بنا دی اور پھر اس کے بعد کتابیں بنا دی۔ ایسے ایسے کتابیں لکھ ماری ہیں انہوں نے کہ جن سے پہلی سورہ فاتحہ کے پہلی سورہ سے لے کے سورہ ناس تک تمام سورتوں میں کہیں نہ کہیں شبہ پیش کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری کی پوری قوم برائی اور بے حیائی کے دلدل میں پھنس گئی۔ نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر تمہارے درمیان جا رہا ہوں۔ بعض مرتبہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن اور یہ حدیث، جیسے بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ سعودی عرب چھاپتا ہے، یہ سعودی عرب کا قرآن ہے۔ حدیثوں کے بارے میں لوگوں کو لگتا ہے یہ علماء اہل حدیث کا کام ہے، یہ اہل حدیث علماء کا کام ہے، لہٰذا یہ قرآن کو سعودی عرب کا کہہ کر سعودی عرب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو یہودی کہتے ہیں، اور یہ حدیثوں کو علماء اہل حدیث کی سمجھتے علماء اہل حدیث کو گالیاں دینے لگتے ہیں، ان کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے یہ ان کا کام ہے۔ شیعہ ان کو سعودی کا کام بنا بتاتے ہیں، اور اخوانی اور شیعہ فکر کے لوگ حدیث رسول کو علماء اہل حدیث کا کام بتا دیتے ہیں۔ یہ کام اور یہ کام دونوں نبی کے کام ہے، یہ کام اور یہ کام دونوں صحابہ کے کام ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہیں، یہ انہوں نے نقل کیا ہے نبی سے، یہ علماء اہل حدیث کا کام نہیں ہے۔ یہ آج کے دور کے علماء جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ زمانے پہلے محدثین ائمہ کرام، نبی کے زمانے کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، وہ سلسلے وار یہ قرآن اور حدیث باقاعدہ جمع کر کے مرتب انداز میں آج تک دنیا کے اندر نشر کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ علم حاصل کرنا ہے، دین علم حاصل کرنا ہے، تو آپ علماء سے علم حاصل کیجیے، علماء سے علم حاصل کیجیے۔ یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ پروفیسر، یہ پلمبر، یہ فلاں اور یہ فلاں، ان لوگوں کے سارے نتیجے ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک ڈاکٹر تھے، بڑے تفسیر کیا کرتے، تفسیر کرتے کرتے اتنے بڑے ہو گئے کہ بعد میں انہوں نے ویل للعرب ویل للعرب کہتے ساری زندگی بس عربوں کی تباہی کا کام شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ شیعوں کو اپنا قریب ماننے لگے تھے، وحدت الوجود کے قائل ہونے لگے تھے۔ قرآن پڑھ کر، قرآن کی تفسیر کر کے وحدت الوجود، بھلا اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ علماء سے دوری کی بنا پر ہے، یہ علماء سے دوری کی بنا پر ہے۔ اور جو انجینئر اور یہ ڈاکٹر جتنے نظر آتے ہیں آپ کو اطراف میں، اس ساروں کا نتیجہ وہی ہونے والا ہے۔ آج جو حدیثوں پر اعتراض کر رہے ہیں نا، کل یہ جا کے قرآن پر جو میں نے آیتیں بتائی ہیں، یہ شیعوں کے پاس اس طرح کے اعتراضات موجود ہیں۔ حدیثوں پر اعتراضات یہ مواد وہیں سے ملتا ہے، اور قرآن پر اعتراضات کا مواد بھی وہیں سے ملتا ہے، یہ وہیں سے لے کر آئیں گے، اور لاسٹ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن کا کان کریں گے۔ یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کا، یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کا۔
محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، یہ جو علم ہے قرآن و حدیث کا علم یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، لہذا دین حاصل کرنے سے پہلے ذرا غور کرو، سوچو سمجھو کہ آپ کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو، کس کے پاس سے علم حاصل کر رہے ہو، کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو۔ اور بعض مرتبہ انجینئر جیسے لوگ پہلے علماء کا استعمال کرتے ہیں، اپنے اسٹیج پہ علماء کو بلاتے ہیں، آئیے علماء ہمارے پاس بیٹھے تقریر کیجیے، ہمارے پاس بیٹھے تقریر کیجیے، علماء کو بٹھا بٹھا کر تقریریں کرواتے ہیں۔ بعض تقریریں یاد ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں علماء بیکار ہیں، علماء بیکار ہیں۔ جو ساری زندگی علماء کا استعمال کر کے شہرت حاصل کر لیے، اب بعد میں علماء ہی بیکار لگنے لگ گئے۔ تو یہ نبی کا وہ فرمان آپ یاد رکھیے، وسلم نے فرمایا تھا من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، جو علم حاصل کرتا ہے تاکہ علماء سے مقابلے کرے، علماء کو چیلنج کرتا رہے، اور یماری بہ السفہاء، یا بیوقوفوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانے لگے، حجت پیدا کرنے لگے، اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے، لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف کھینچنا چاہیں، تو آپ فرماتے ہیں ادخلہ اللہ جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ علم عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پر استعمال کریں، قرآن پڑھیں عبادت سمجھ کر، حدیث پڑھیں عبادت سمجھ کر۔ کہیں آپ کو کوئی نصیحت دکھائی دیتی ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے، اچھی بات کیجیے، فتنہ علم کے ذریعے فتنہ نہ پھیلائیں۔ آپ کو کچھ آتا ہے آپ سمجھائیے لوگوں کو، ویلکم، آپ بول سکتے ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سکھائے۔ آپ علم سیکھ رہے ہو لوگوں کو سکھائیے، لیکن علم کا استعمال اگر آپ فتنے پھیلانے کے لیے، علماء کی توہین کے لیے، علماء کو یہودی کہہ کے یہ بتانے کے لیے، یا اماموں کے خلاف گستاخیاں کرنے کے لیے، یا حدیث کے ڈھانچے کو مشکوک بنانے کے لیے اگر اس فکر سے آپ یہ کام کرو گے تو آپ کے علم میں کبھی خیر نہیں ہوگا۔ علم کو دین سمجھ کر حاصل کیجئے، یہ امانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے۔ اس امانت کو اچھے طریقے سے محبت کے انداز میں بغیر فتنے کے نیت سے لوگوں کی اصلاح کی خاطر اگر آپ آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ دین کو صحیح انداز میں اچھی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر کوئی ادھر ادھر بیٹھ کر فتنوں کے ناموں سے اگر علم پھیلانا چاہتا ہے کہ فتنے پھیلائے جائیں، علماء کی توہین کی جائے، چیلنج کیا جائے، دھمکیاں دی جائے، فنا ہنر بازیاں کی جائے، علم اس کام کے لیے نہیں ہے۔ دین کو آپ اپنے بیکار کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کو درست فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم تمام بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اچھے طریقے سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح جگہ سے صحیح علماء سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جو گمراہ لوگ ہیں، جو غلط راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو لوگوں میں خرافات پھیلاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی دعوت سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔